السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ لوگ جان رہے ہیں کہ 11ویں شریف کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے کے اندر اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور غوث اعظم نے ہمیں کیا درس دیا ہے؟ تو اسی تعلق سے آج ہم آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج ہم آپ لوگوں کے سامنے حضور غوث اعظم کی بہت ہی مشہور کرامت بیان کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں۔ ایک قافلہ جیلان سے بغداد کی طرف رواں دوا تھا۔ جب یہ قافلہ ہمدان شہر سے آگے بڑھا اور کوہستانی سلسلہ داخل ہوا تو ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے اس قافلے پر حملہ کر کے اہل قافلہ کے مال و اسباب کو لوٹنا شروع کر دیا۔ قافلے کے ہر فرد پر خوف طاری تھا، خوف چھایا ہوا تھا۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر ان خوخار لٹیروں کا مقابلہ کر سکے۔ اس قافلے میں لگ بھگ 18 سال ایک خوبرو نوجوان بھی تھا، جس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ پریشانی کی کوئی علامت۔ اطمینان و سکون کا نور اس کے چہرے سے چھلک رہا تھا۔ ایک راہزن اس نوجوان کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوجوان بولا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ راہزن نے تیز لہجے میں کہا، مذاق نہ کرو، سچ سچ بتاؤ۔ نوجوان نے کہا، میرے پاس واقعی 40 دینار ہیں۔ یہ دیکھو، میری بغل کے نیچے دیناروں والی تھیلی کپڑے میں سلی ہوئی ہے۔ راہزن نے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ پھر اس نوجوان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ سردار نے کہا، نوجوان، کیا بات ہے؟ لوگ تو ڈاکوؤں سے اپنی دولت چھپاتے ہیں، مگر تم نے کسی دباؤ کے بغیر ہی اپنی دولت ظاہر کر دی۔ نوجوان نے کہا، میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا، ہر حال میں سچ بولنا۔ بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ نوجوان کا یہ جملہ تاثیر کا تیر بن کر لٹوروں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا، لہذا کہنے لگا، صاحب زادے، تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے ہو، اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق اور مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں اور مخلوق خدا کا دل دکھا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ ساتھیوں سمیت سچے دل سے تائب ہو گیا۔ سچے دل سے اس نے توبہ کی اور لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا۔ تو یہ ہے میرے غوث اعظم کی شان۔ دیکھیں میرے غوث اعظم کی شان دیکھیں کہ لٹیرے بھی آپ سے مرید ہو گئے، آپ کے دست اقدس پر مرید ہو گئے، اور سارا مال جو اسباب انہوں نے لوٹا تھا وہ سارا کی سارا واپس کر دیا۔ یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے کہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ہمیں اور چاہیے کہ اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ حضور غوث اعظم نے ہمیں کیا سکھایا تھا، کیا درس دیا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ لوگ جان رہے ہیں، 11ویں شریف کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں غوث اعظم کے نام سے فاتحہ خوانی کرانی چاہیے، ان کے نام سے ہمیں وظیفے کرنے چاہیے، تاکہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ہم کوئی بھی دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگی۔